इलेक्शन कमीशन इसमें पार्टी बना हुआ है और जिस किस्म का निगरान सेटअप लेकर आए हैं, ये निगरान सेटअप नहीं है, ये निगरानी वालों का सेटअप है। ये बगल बच्चा निगरान सेटअप जो है ये हमें काबिले मंजूर नहीं है, हमारे ये नाकाबिले, ये हम इसको किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं करेंगे। जब इंतखाबात करवाने हो, मुल्क में 2 बम धमाके कराए और आपके इंतखाबात नहीं हो सकते। आइन के अंदर 90 रोज लिखा हुआ है और ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये अगर उससे आगे पीछे इंतखाबात 90 रोज में नहीं करवाते तो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। ये बदतरीन दौर है, ये किसी आमरीत के अंदर भी ऐसा बदतरीन दौर नहीं था जो फाशिस्ट हुकूमत जो है मौजूदा इकदामात जो है वो लेके चल रही हैं। इस मुल्क के अंदर अब मुंशी लफ्ज कहना भी जो है वो बगावत बन गया है। इनकी दिल की ख्वाहिश क्या है? इमरान खान को नाअहल कर दो, इमरान खान को सियासी मैदान से जो है वो नॉकआउट कर दो। अगर आपने निज़ाम को ठीक करना है, मुल्क को ठीक करना है, इस्तेकाम लेकर आना है, तो फिर आपको ये कुआं जो है वो साफ करना पड़ेगा। मुकदमा सामने आ गया। इसी तरह इस मुल्क के जो नामवर सहाफ़ी हैं, मसलन अरशद शरीफ शहीद के ऊपर 16 FIR काटी गई और 16 FIR की कोई बुनियाद नहीं थी। उसको मजबूर किया गया मुल्क छोड़ के बाहर जाने के लिए। इमरान रियाज के ऊपर FIR काटी गई, उसको जेल में डाल दिया गया। जमील फारूकी को कराची से पकड़ के लाते हैं, तशद्दुद करते हैं, मुकदमा बाद में सामने आता है। इसी तरह अयाज अमीर को 70 साल सहाफ़ी, उनको फैंटी ले हैं। समी इब्राहिम के ऊपर अटैक करवा देते हैं, चैनल्स को बंद करवाते हैं। और अभी जो हालिया केस है वो आपके सामने है कि इस मुल्क के अंदर अब मुंशी लफ्ज कहना भी जो है वो बगावत बन गया है। आप मुंशी भी नहीं कह सकते, यानी मुंशी से मुराद ये है कि आप एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसकी आईनी जिम्मेदारियां हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक उसने चलना है अपनी उन आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वक्त। लेकिन एक लफ्ज मुंशी उनके ऊपर इतना नागवार गुजरा कि वो एक पार्टी के खिलाफ जाके क्रिमिनल केस के अंदर पार्टी बन गए, यानी जो उनकी न्यूट्रलिटी थी वो उन्होंने खत्म कर दी उसको। तो ये इस वक्त इस मुल्क के अंदर सूरत हाल है। इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म, उनके ऊपर कातिलाना हमला होता है। वो अपनी जो तसल्ली बख्श उनकी जो FIR थी, जो नॉमिनेट किए मुल्ज़मान, उनके ऊपर FIR नहीं करवा सके। जेल बनती है, उसके मेंबरान के ऊपर दबाव डाला जाता है, तहकीकात ना हो सकें आज़ादाना तौर के ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो वायलेशंस हो रही हैं पिछले 9 माह के अंदर, ये बदतरीन दौर है। ये किसी आमरीत के अंदर भी ऐसा बदतरीन दौर नहीं था जो फाशिस्ट हुकूमत जो है मौजूदा इकदामात जो है वो लेके चल रही हैं। और मैंने इसी लाहौर हाई कोर्ट के एहकामात की तौहीन से एक बगैर नंबर प्लेट वीगो डाले को रोका है, लेकिन मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है कि मैंने 50 तरबियत याफ्ता कमांडो, उनके एस्कॉर्ट के अंदर लोग थे, उनके साथ डकैती भी कर ली, उनकी वर्दियां भी फाड़ दी, वायरलेस भी छीन के लेके चले गए। यानी इस किस्म के मुज़हिका खेज मुकदमात जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं। तो उसमें बतौर शहरी के जब आपके बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हो जाए तो आपने किसकी तरफ देखना है? आपने पाकिस्तान की अदलिया की तरफ ही देखना है ना। तो बतौर शहरी के तौर पे मेरे पास और क्या राइट है कि मेरी जब मावरा कानून काम होगा, मावरा आइन काम होगा, तो मैंने अदालत के सामने आना है, इंसाफ के लिए अदलिया के पास आना है, इन मोअज़्ज़िज़ जज साहबान के पास आना है। इनकी फिर जिम्मेदारी जो है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो फवाद चौधरी की कमसर बच्चियाँ वो अपने वालिद से मुलाकात नहीं कर सकती। छोटी छोटी बच्चियाँ आप लोगों ने सबने देखी हैं, उनकी तस्वीरें जो है वो सामने आ गई। मुझे पता है कि वो अपने वालिद के साथ जो है कितनी ज़्यादा जो है अटैच है और फवाद उनके साथ कितना ज़्यादा जो है वो अटैच है, लेकिन उनको जेल में जुडिशियल रिमांड के दौरान भी मिलने की इजाज़त नहीं है, वकील को मिलने की इजाज़त नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि इतना कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, तो उसमें जो अदलिया का किरदार है वो बहुत अहम किरदार है। पूरी पाकिस्तान की नज़रें पाकिस्तान की अदलिया की जानिब है और इसमें ख़ास तौर के ऊपर बार बार हमने अपील की है और हम ये करते रहेंगे और ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की अदालतों की। आप देखें, हमने सड़कों पर एहतजाज का रास्ता तर्क किया, हमने आईनी रास्ता अख्तियार किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता अख्तियार किया। यहाँ कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। हमने 2 असम्बलियाँ तहलील की इस मुल्क में इंतखाबात हो जाएं,
ہمیں حکومت جو گورنر کا اختیار ہے وہ یہ کہتا ہے انتخابات کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی، الیکشن کمیشن کرے گا۔ اب اس کا آئین کے اندر آرٹیکل 105 بڑا واضح ہے، اس کا یہ اختیار ہے کہ اس نے تاریخ دینی ہے جو کہ 90 روز سے زیادہ نہیں ہوگی انتخابات، کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے پہلے دینی، لیکن ہمیں واپس عدالتوں کی جانب آنا پڑ رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پنجاب کا انتخابات کے حوالے سے کیس سب جوڈس ہے، آج ہم نے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے کیس دائر کر دیا۔ کل جو بم دھماکہ ہوا اس کے اوپر ہمیں بڑا شدید ہمیں دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے، جو ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری سیکیورٹیز اینڈ لا اینڈ آرڈر ایجنسیز ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ کس طرف ہے۔ کیا ملک میں جو بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی کی کارروائیاں وہاں شروع ہوئی ہیں ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر، کیا اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا توجہ جو ہے وہ کسی طرف ڈائیورٹ ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان موجود ہے۔ لیکن ابھی شہیدوں کا لہو بھی خشک نہیں ہوا تو ایک مخصوص بیانیہ مخصوص واٹس ایپ گروپس کی جانب سے شروع کر دیا جاتا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو پر حملہ کرنے والا اکیلا ملزم تھا۔ اسی گروپ نے دوبارہ ٹویٹیں شروع کی، کہا جی جناب سیکیورٹی کی صورتحال بن گئی ہے تو لہذا انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انتخابات کروانے ہو ملک میں 2 بم دھماکے کریں اور آپ کے انتخابات نہیں ہو سکتے۔ آئین کے اندر 90 روز لکھا ہوا ہے اور یہ بڑی واضح بات ہے، یہ اگر اس سے آگے پیچھے انتخابات 90 روز میں نہیں کرواتے تو یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ آرٹیکل 6 کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ عوام اس سے مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، اس ٹائم 50 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، بدترین انفلیشن کا پاکستان کو جو ہے وہ سامنا ہے۔ جو پیٹرول ڈیزل بم مارا ہے انہوں نے، قیمتیں بڑھائی ہیں، یہ جو ساگدار ریلیف دینے آیا تھا اس نے تو عوام کے لیے تکلیف کا باعث بن گئے، اور یہ آتے ہیں وہاں سے چھوٹے چھوٹے سرجریاں کہتے ہیں ہماری پاکستان میں نہیں ہوتی، باہر سے کروا کے ان کے بچے آ جاتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں جناب کہ نہیں ڈار کا جو ہے وہ ساتھ دیں۔ تو بندہ ان سے یہ پوچھے کہ آپ کا سارا خاندان باہر بیٹھا ہوا ہے، لوٹ مار کر کے باہر بیٹھے ہیں، NRO 2 لے کے آپ بیٹھے ہیں، وہ کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے جو نیب ترامیم انہوں نے کی ہیں، اس کا بھی فیصلہ آنا جو ہے وہ باقی ہے۔ لیکن ان کی دل کی خواہش کیا ہے؟ عمران خان کو نااہل کر دو، عمران خان کو سیاسی میدان سے جو ہے وہ ناک آؤٹ کر دو، تاکہ ملک کے اندر لوگوں کی جو امید ہے، پاکستان کے اندر حقیقی آزادی کی جو امید ہے، پاکستان کے اندر جو نظام کی ریفارمز کی امید ہے، جو پاکستان کے اندر رول آف لا کی امید ہے، وہ عمران خان ہے۔ اب یہ رول آف لا کہاں لے کر آئیں گے؟ یہ رول آف لا ایسے لے کر آئیں گے جو جج ان کو FIA کے 16 ارب کیس میں بری کرتا ہے اس کو 25 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر نواز دیتے ہیں، انفارمیشن کمیشن کا چیئرمین لگا دیتے ہیں اس کو پکڑ کے، اور ڈاکٹر رضوان جو بیچارہ کیس جس نے سارا تیار کیا تحقیقات کر کے، جس کو یہ کہتے رہے ہیں کہ سلمان شہباز کو پتا ہے، وہ آ کر بتائے گا۔ سلمان شہباز آیا والا پاپڑ والا اس کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے۔ تو یہ اس ملک کے اندر ہوا ہے، اس کے خلاف دیکھیں جس قسم کی پولرائزیشن ہے، ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ آپ ملک میں انتخابات کروائیں، ایک اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ ایک ٹائم فریم سن لیں ہم نے کہا ٹائم فریم سیٹ کریں، اور اس میں ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی ری کانسٹیٹیوشن کریں۔ لیکن جو الیکشن کمیشن اس میں پارٹی بنا ہوا ہے اور جس قسم کا نگران سیٹ اپ لے کر آئے ہیں، یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے، یہ نگرانی والوں کا سیٹ اپ ہے۔ جس قسم کے افسران تعینات کیے گئے ہیں، چن کے 25 مئی کے افسران لگا دیے ہیں پکڑ کے، وہ لوگ جو کہ نون لیگ کے گھر کے خاص ان کے جو پیادے ہیں ان کو لا کے سیٹوں پہ بٹھا دیا گیا کہ لا کر یہاں پر آپ نے PTI کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ ہم نے انتخابات میں ہر انتخاب میں حصہ لینا ہے، یہ ہمارا پالیسی ڈیسیژن ہے۔ ہم الیکشن لڑنے جائیں گے، انڈر پروٹیسٹ لڑیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی تمام تر جو بھی اقدامات ہیں، ہم نے 17 جولائی کو بھی مقابلہ کیا، اس کے بعد بھی ضمنی انتخابات میں مقابلہ کیا، ان کی تمام ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ جس قسم کا انہوں نے نگران سیٹ اپ لے کر آئے ہیں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ نگران سیٹ اپ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنا دیا ہے، اور یہ بغل بچہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ ہمیں قابل
منظور نہیں ہے ہمارے، یہ ناقابل، یہ ہم اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ خزانہ خالی ہے، دوسری طرف آپ لوگ الیکشن کی بات بھی کر رہے ہیں، الیکشن کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی آپ نے راستہ رکھا ہوا، وہ پیسے کہاں سے پورے ہوں گے؟ جب یہ منگتے اکٹھے ہوتے ہیں، مانگنے جانا ہے، شرم کرو، کشکول اٹھاؤ، ایک چلا جائے، یہ پورا جہاز لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو وزیر سیر و تفریح بلاول ہے، یہ وزیر خارجہ تھوڑی ہے، وزیر سیر و تفریح ہے، پوری دنیا کا یہ چکر کاٹ رہا ہے۔ یہ لے کر کے آئے ہیں 9 مہینے میں پاکستان کے لیے، یہ بتا دیں۔ یہ جو ڈیوس گئے تھے جی، 9 ارب ڈالر کی آ گئی ہیں جناب امداد آ گئی، اخبارات اگلے دن اپنی شکلیں دکھانے کے لیے، اور جو ان کی کوئی شکل دیکھنا نہیں چاہتا اس میں اخبارات میں اشتہارات چھاپ دیے، وہ اس میں کچھ نہیں آیا۔ للو تللو کے لیے پیسے نہیں ہیں، الیکشن کے لیے جہاں پر چند ارب درکار ہیں، جس نے اس ملک کے فیوچر کا تعین کرنا ہے، جن الیکشنز کے ذریعے اس ملک میں استحکام آنا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے کہا، کبھی دھماکوں کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی سیلابوں کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی بارشوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ بھئی میدان میں آؤ، یہ گھوڑا، یہ گھوڑے کا میدان ہے، عوام کو فیصلہ کرنے دو۔ عوام سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، خوف زدہ ہیں، رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اچھا فاروق صاحب، یہ بتائیں کہ 2-3 حلقوں کا جو انتخابی شیڈول آ گیا ہے، اس میں کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس طرح اگر پنجاب کا شیڈول جاری نہیں ہوتا تو کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں، ہم پہلے پنجاب کے شیڈول پہلے بتا چکے ہیں، عمران خان صاحب الیکشن لڑیں۔ سر یہ بتا دیں کہ خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بحال ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں، ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمارا بیک ڈور فرنٹ ڈور ایک ہی مطالبہ ہے، وہ مطالبہ ہے اس ملک کے اندر فوری انتخابات آئین کے مطابق، جو ہماری دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں اس حوالے سے بھی، اور قومی اسمبلی میں بھی کوئی جواز نہیں رہ گیا۔ جس قسم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جس قسم کے لوٹے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو ٹھیک کرنا ہے، استحکام لے کر آنا ہے، تو پھر آپ کو یہ کنواں جو ہے وہ صاف کرنا پڑے گا۔